سن 70 میں حضرت عیسیٰ کے 70 سال کے بعد یہودیوں پر ایسا طوفان آیا ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے ایک وقت میں 1,34,000 یہودیوں کو قتل کیا تھا سن 70 میں 1,34,000. اور یہ یروشلم کی بات ہے, بیت المقدس کی بات ہے, وہیں پر یہ سارا واقعہ پیش آ رہا ہے. تو وہ بادشاہ نے 1,34,000 یہودیوں کو قتل کیا, اور اس کے بعد سے ان پر پابندی لگا دی گئی کہ اب تم بیت المقدس نہیں آ سکتے, اب تم مسجد اقصی میں نہیں آ سکتے. اور اسی وقت ہیکل سلیمانی کو بھی ڈھا دیا گیا تھا, جو ان کا مندر تھا یہودیوں کا, ہیکل سلیمانی, جس کو حضرت سلیمان نے تعمیر کیا تھا, اس کو بھی ڈھا دیا گیا تھا. یہودیوں کو بھگا دیا وہاں سے, کہا اب تم نہیں آ سکتے. وہ تو جب حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت آیا تو عیسائیوں نے بیت المقدس حضرت عمر بن خطاب کے حوالے کر دیا, سپرد کر دیا, ہار مان لی, اور چابیاں انہوں نے بیت المقدس کی حضرت عمر کو دے دی. لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ ٹریٹی سائن کیا تھا کہ آج کے بعد سے آپ کبھی اس زمین پر یہودیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دیں گے, تو ہم بیت المقدس آپ کے حوالے کرتے ہیں. یہ اس وقت ٹریٹی سائن ہوا تھا, یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم تم کو یروشلم دے تو رہے لیکن کبھی یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت آپ بھی نہیں دیں گے. حضرت عمر نے بھی مانا تھا, اور یہودیوں کو وہاں آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی. اتنی اجازت تھی کہ تم آ سکتے ہو, تمہارا ہیکل سلیمانی ہے دیوار مشرق وسطیٰ میں, تو تم وہاں آ کر عبادت کر سکتے ہو, رہنے کی اجازت تم کو نہیں ہے. تو وہاں سے لے کر کے بڑی کوششیں انہوں نے کی, اور پھر وہ خلافت کا دور ختم ہوا, بادشاہیت کا دور آیا, خلافت عثمانیہ کا دور آیا. یہودیوں نے بڑی کوشش کی کہ بیت المقدس میں رہنے کو جگہ مل جائے, ان کو موقع نہیں دیا گیا. بلکہ انہوں نے خلافت کو اسی لیے ختم کیا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک خلافت رہیں گی یہودیوں کو کبھی بیت المقدس میں ان کو جگہ نہیں ملے گی. تو انہوں نے خلافت عثمانیہ ختم کی, اور پھر جا کر کے 1917 کے اندر یہودیوں کو باقاعدہ ایک ملک بنانے کی تجویز پیش کی گئی, اور بہت سارے ملکوں نے اس کو تسلیم کیا. اس کے بھی 21 سال کے بعد جا کر کے فلسطین کے اندر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت ملی ہے. لیکن چونکہ یہ غدار تھے, رسولوں کے قاتل تھے, نبیوں کے قاتل تھے, تو اس لیے اللہ نے ان کی قسمت میں ایسی ذلت لکھی ہے کہ وہ سن 70 میں 1,34,000 یہودی قتل کیے گئے تھے. اس کے بعد میں پھر وہ دور آیا کہ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا ایک دن میں. بتایا جاتا ہے 20 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. اور پھر اس کے بعد دیکھیں تو اب پھر شامت آئی یہودیوں کی, آج پھر مارے جا رہے ہیں. قیامت تک ان کا یہی حال رہے گا. ذلت کی زندگی اللہ نے ان کو دی ہے, قیامت تک مارے جائیں گے. بلکہ حضور کی حدیث ہے قرب قیامت ایسا بھی وقت آئے گا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو پتھر پکار کر کہے گا مسلمان ادھر آ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. ایسی ذلت اللہ ان کو عطا فرمائے. آج بھی مارے جا رہے. جو حال انہوں نے 2 سال سے غازہ کا کر رکھا تھا, آج ان کا حال ہو رہا ہے. آج ان کے گھر کھنڈر بنتے جا رہے. تو ذلت تو ہے. ورنہ ابھی 2-5 مہینے پہلے تک دنیا کہتی تھی اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے اس کو کوئی پرندہ بھی پار نہیں کر سکتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کی چکی چلاتا ہے تو جو کہتے تھے آئرن ڈوم سے پرندہ بھی پار نہیں کر سکتا, کئی کلو وزنی میزائل آج آئرن ڈوم کو چیرتے ہوئے جا رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اپنی طاقت پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ جب کبھی تقدیر بدل دیتا ہے تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں. تو یہ یہودیوں کا حال تھا. انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی بڑا پریشان کیا. اور آپ دیکھیے یہ کیسی ٹریجڈی ہے کہ جن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی, آج اسی عیسیٰ کے ماننے والے عیسائیوں نے یہودیوں کو پناہ دے رکھی ہے. ورنہ اگر آج امریکہ ان کے اوپر سے ہاتھ ہٹا دے تو اسرائیل 2 دن کا مہمان ہے صرف.
آج انہی عیسائیوں نے پناہ دے رکھی ہے اس کو، ورنہ یہ ہے کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی ذلیل قوم ہے۔ اور آج جو ہے تو ہم دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے کہ کیا ایران تباہی مچا رہا ہے اسرائیل کے اندر۔ حالانکہ بہت سارے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے کہ ایران نے فلسطین کا بدلہ لیا ہے، فلسطین کا بدلہ وہ لے رہا ہے ایران۔ لیکن میں آپ کو سچائی بتاتا ہوں، ایران جو کر رہا ہے وہ فلسطین کے لیے نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے۔ ان پر جب جمعہ کو حملہ ہوا تب انہوں نے اس کے بعد میں کاؤنٹر اٹیک کیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے کبھی فلسطین کے لیے حملہ نہیں کیا، ورنہ 2 سال سے غازہ تباہ ہو رہا تھا، کہاں تھا ایران؟ تو یہ بھی یاد رکھنا، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اسرائیل پر بم برس رہے، میزائل گر رہے، اس کی بڑی خوشی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے لوگ ایران کو اور آیت اللہ خمینی کو مسلمانوں کا لیڈر بتا رہے، خدا کی قسم وہ کبھی ہمارا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو صحابہ کو سر عام گالیاں دے، جن کا کلمہ الگ ہو، جن کا عقیدہ الگ ہو، جن کی تہذیب الگ ہو، وہ ہمارے بھائی کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم نے اسرائیل پر حملہ کیا، اس بات کی ہمیں خوشی ہے۔